خاندان اہل بیت کی یہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی خوشی ہے۔ وہ امام اس دنیا میں تشریف لا رہا ہے جو ایک طرف اللہ کی توحید کو بچا رہا ہے، دوسری جانب اپنے جد محمد کی رسالت کو بچا رہا ہے، تیسری طرف آنے والے امام زمانہ کے لیے پریپریشن اور تیاریاں کروا رہا ہے، چوتھی طرف 21 سینچری میں رہنے والے مومن کے ایمان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ عید الزہرہ ہمارے یہاں 9 ربیع الاول کو منائی جاتی، لیکن ایکچول ریل اصلی اور پہلی عید الزہرہ 15 رمضان سن 2 ہجرہ شہر مدینہ میں، یہ صحیح معنوں میں ریل اور ایکچول عید الزہرہ آج کی رات ہے، جب اپنی ولادت کے بعد فاطمہ جس دن سے پیدا ہوئی ہیں، مصیبتیں، ٹرائل، پریشانیاں، امتحان، یہ آج پہلی خوشی فاطمہ کے گھر میں آ رہی ہے اس امام معصوم کے اس دنیا میں آنے کی وجہ سے۔ وہ امام معصوم ایک بہت اہم ہمارا سبجیکٹ آنے والے 10 دن یا 12 دن میں سے ایک اسپیچ میں آئے گا، اور آلدو یہ چیز بہت آج کل ریپیٹ کی جا رہی ہے، پھر بھی اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ اسے اور ریپیٹ ہونا چاہیے، یعنی تربیت اولاد۔ اس حوالے سے صرف ایک جملہ کہ یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ فاطمہ کس کا نام ہے؟ فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ جس کے یہاں 15 رمضان کو فجر کے بعد حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی ہے، مگر اس دن بھی اس کا روزہ نہ ٹوٹا ہے، نہ قضا ہوا ہے، نہ اس کو روزہ چھوڑنا پڑا۔ بطول کے یہی میننگ تو ہے نا، بطول کا یہی مطلب تو ہے نا کہ بیٹے کی ولادت ہوئی، ماں روزے کے عالم میں ہے، اس ماں کا روزہ یہ کنٹینیو رہا۔ اور اس جملے کے کانٹیکس میں تربیت اولاد کے کچھ اہم میسیجز ماؤں کے لیے، لیکن بعد میں۔ تو 15 رمضان 15 رمضان وہ رات ہے کہ جس رات کے اینڈ پر عید الزہرہ، صحیح معنوں میں آج فاطمہ زہرا کے گھر میں خوشی۔ تمام صاحبان ایمان کو یہ خوشحالی مبارک ہو، اللہ کے رسول کو، مولائے متقیان کو جن کا وارث و جانشین آیا ہے، فاطمہ زہرا کو جس نے اپنی ولادت سے لے کے آج کی رات تک دنیا کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کوئی خوشی کا دن نہیں دیکھا۔ لیکن جو 4 جملے میں بہت جلدی کہہ گیا، ذرا سا اس کی ایکسپلینیشن یا وضاحت، اسپیشلی لاسٹ 2 جملے۔ حسن مجتبیٰ، میں نے ایک جملہ یہ کہا کہ اللہ کی توحید کو بچا رہا۔ تمام روایتوں میں ایک بات تو ہے نا جو دعا افتتاح کے اینڈ میں بھی آپ پہلی رمضان سے سن رہے ہیں کہ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ، آخری زمانہ، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وقلت عددنا وکثرت عدونا وشدت الفتن۔ دعا افتتاح میں آپ فرسٹ آف رمضان سے سن رہے ہیں، فتنوں کا زمانہ، فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جیسے جیسے ظہور امام قریب آ رہا ویسے ویسے فتنے اور بڑھیں گے، اور ان فتنوں میں سے ایک فتنہ ہماری قوم کے لیے ایسا کہ اکارڈنگ ٹو بیسٹ آف مائی انفارمیشن ایسٹ افریقہ ابھی اس سے پروٹیکٹ ہے، لیکن چونکہ آج کی اس انٹرنیٹ کی اور گلوبل دنیا میں میسج ساری دنیا میں پہنچتا ہے، اس لیے میں اس کو بہت ہی شارٹ کر ایسٹ افریقہ ابھی تک اس سے محفوظ ہے، لیکن کچھ نہیں کہہ سکتے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری قوم نصیریت بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ مولا نے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کیا، نصیری کو معاف نہیں کیا ہے، نصیری کو علی نے پنش کیا، کیونکہ نصیری علی کی ساری زندگی کے مشن کو ختم کر رہا ہے۔ علی کی ساری زندگی کا مشن ہے توحید، لیکن یہ نصیریت آج کل اگر آپ دارالسلام میں بیٹھ کر باقی شیعہ دنیا کے حالات کو نہیں جانتے،
تو یو شوڈ بی اویئر. یہ کیوں ابھی دعائے افتتاح کے بعد آپ نے کہا اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین؟ کوئٹہ میں شہادتیں ہوتی، کراچی کے عباس ٹاؤن میں بم کا ایکسپلوژن ہوتا، عراق میں روزانہ سینکڑوں مومنین شہید کیے جا رہے ہیں، سیریا میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا، بحرین اور سعودی عرب کے حالات آپ جانتے ہیں. مگر یہ ایک فرنٹ ہے جس پہ شیعت کو اتنا تھریٹ ہے، دوسری طرف امنگ اور سیلز ہمارے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں. اس میں ایک چیز نصیریت ہے، اور خاص طور پر آج کل جو ہمارے یہاں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں. پہلے قصیدوں میں صرف ایک پرابلم ہوتا تھا، ان کا اسٹائل گانے کا ہوتا تھا، لیکن ذرا سے بھی ریلیجس نالج رکھنے والا جو تھا وہ فوراً الرٹ ہو جاتا تھا کہ نہیں یہ قصیدہ غلط ہے، یہ تو گانا. اب قصیدے کا کانٹیکسٹ، بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو شعر پڑھ رہے ہیں قصیدے میں اس کا مطلب کیا. اس کی ورڈنگ بڑی اچھی لگتی، لیکن چونکہ یہ ایسٹ افریقہ کا پرابلم نہیں، اس لیے میں اس کو بہت جلدی امام حسن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. صرف یہ عرض کر دوں کہ 3 سال پہلے پاکستان کے ایک شہر میں 15 رمضان کا جشن میں پڑھ رہا تھا، اور مجھ سے پہلے جس شاعر نے اپنا قصیدہ ختم کیا، اس کے قصیدے کا تھیم ایک ہی جملہ تھا کہ آج تو نصیری کے خدا کا بیٹا آ گیا، خدا کا بیٹا، خدا کا بیٹا. اور میں نے وہیں سے سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے کہا کہ نصیری جو علی کو خدا کہتے ہیں، حسن مجتبیٰ کی ولادت سب سے بڑا جواب ہے ان نصیریوں کو. توحید کا پروٹیکشن ہے، اس لیے کہ اللہ کی خاصیت یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اس کے یہاں کہ بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا، جس کے یہاں بیٹا پیدا ہو رہا ہے، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ اللہ نہیں، اللہ کوئی اور. حسن مجتبیٰ اس دنیا میں آئے علی مرتضیٰ کے گھر میں. علی حسن کے باپ ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے. اور علی اگر حسن کے باپ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اللہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کوئی اور. محمد کی رسالت، اگر میں اس وقت پاکستان میں یہ تقریر کر رہا ہوتا تو ابھی جو جملہ میں نے کہا اس پہ مجھے 15 منٹ اور پڑھنا واجب ہو جاتا، لیکن یہاں ضرورت نہیں. صرف CDs، YouTube اور انٹرنیٹ کی وجہ سے کئی قصیدے ایسے آ گئے ہیں کہ مجھے 100% شیور ہے کہ جب وہ بچہ یا ہمارا یوتھ محفل میں آ کے وہ قصیدہ پڑھتا ہے تو اس کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی میننگ کیا. اس لیے صرف اتنا سا میں نے کہہ دی. محمد کی رسالت کے بارے میں تو ہر ایک کو پتا، مکے کے تمام کافر ان کو ایک ہی چیز کا سیٹسفیکشن، اور تمام مسلمانوں کو بس ایک ہی چیز بار بار پرابلم میں ڈال رہی. ہٹلر کے انفارمیشن منسٹر نے کہا تھا نا گوبلز کہ جھوٹ اتنا بولو، بار بار بولو، بار بار بولو کہ سننے والوں کو وہ ایک سچ لگنے لگے. مکے کے کافروں نے بار بار یہ کہا کہ اے مسلمانوں، سورہ عنکبوت ابھی شب قدر میں آپ پڑھنے والے ہیں، اور شاید میرے اسپیچ سے پہلے جو انگلش اسپیچز ہوئی اس میں بھی سورہ عنکبوت شاید سبجیکٹ یا ٹاپک تھا. تو سورہ عنکبوت میں اس کی ڈیٹیل ہے کہ بار بار ایک ہی ٹونٹنگ ہو رہی تھی. کیا ہے مسلمانوں، تم نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑا، ایک ایسے آدمی کی بات پہ رلائی کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسے آدمی کی بات پہ بھروسہ کیا جس کی اپنی کوئی اولاد ہی نہیں ہے. وہ مر جائے گا، اس کا ریلیجن یہیں پہ ختم ہو جائے گا. تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا بینیفٹ ہوگا. تم اپنی کمیونٹی سے نکال دیے گئے، تمہاری ممبرشپ کینسل کر دی گئی، تمہیں کمیونٹی کی کسی گیدرنگ میں نہیں آنے دیا جاتا. کتنے دن
تم ایک ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا گروپ بنا کے بیٹھے ہو، کتنے دن محمد گئے، ان کی رسالت گئی، اور قرآن کریم نے اعلان کیا کہ نہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، انا شانئک ھو الابتر، اے رسول تیرا دشمن بے اولاد ہوگا، تو بے اولاد نہیں رہے گا، تیری اولاد ہوگی، تیری اولاد تیرے نام کو بھی بچائے گی، تیری اولاد تیرے مشن کو بھی بچائے گی، تیری اولاد تیری رسالت کو بھی بچائے گی۔ فاطمہ دنیا کے سامنے آ گئیں، لیکن عرب ٹریڈیشن میں بیٹیوں سے نسل آگے نہیں بڑھتی ہے، جنریشن بیٹے سے آگے بڑھتی ہے۔ ہر ایک آ کے ایک سوال کر رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کا مشن کون آگے بڑھائے گا؟ آپ کے بعد آپ کی اولاد کا سلسلہ کون آگے بڑھائے گا؟ آپ کے بعد اس دنیا میں آپ کا نام کون باقی بچائے گا؟ رسول نے کہا ویٹ ویٹ اینڈ ویٹ، انتظار کرو انتظار کرو انتظار کرو، یہاں تک کہ آج کی رات آ گئی، 14واں روزہ لوگوں نے مسجد النبوی میں افطار کیا، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر میں گئے، نیکسٹ مارننگ 15th آف رمضان فجر کی نماز پڑھنے یہ سارے مسلمان روزے کے عالم میں مسجد میں آ رہے ہیں، اور اللہ کا رسول حجرہ فاطمہ سے اس طرح باہر آیا کہ گود میں حسن مجتبیٰ ہیں، ساری مسجد کو دکھا رہے اور کہہ رہے یہ حسن تمہارے سوال کا جواب ہے، یہ حسن وہ ہے جو میرے نام کو بچائے گا، میری رسالت کو بچائے گا، میری اولاد کو بچائے گا۔ حسن کی وجہ سے قیامت تک محمد کا نام بھی رہے گا، محمد کا مشن بھی رہے گا۔